sitting on the podium near the dais, Raza Haroon bhai, and very dear students of Newport Institute for Communication and Economics. Assalamu alaikum and a very good evening to you all. The first thing that I would like to assure you, and for which I would also expect an applaud from you, is that I'll also be making a very small speech. I'll be very brief in my deliberation, and I'll be as brief as what Raza Haroon bhai was. I will not go beyond what he has said and the time that he has taken. And I think I deserve an applaud from you on this. जितना भी बोलेंगे हमें ऐसा लगेगा हम आपको सुन नहीं रहे। 2 घंटे इंतजार हमने करवाया, उसके बाद हम लोग माइक मिल जाए तो ठीक है, हमारी कमजोरी जरूर है, और आपको भी थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा कि मेरी ब्रीफ स्पीच कितनी लंबी है। The main reason that why we have come here, Raza bhai and myself, is to, before the question of empowerment comes, whenever we get such opportunity, the main reason and the spirit for which we come to the educational institutions and we meet youth belonging to those institutions, the main reason is that we just come to, before the question of empowerment comes, is that what conditions our youth is in, number one, what is their present status, how are they doing with their studies, اور یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کا حال پوچھنے آئے ہیں، ہم یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کا اور نمائندوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ سنا یہ ہے کہ کسی کا حال صرف پوچھ لیا جائے تو اس کا آدھا مرض ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ شعر پڑھ دوں یہاں پر کہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ And I think the youth that I am addressing today is a very confident youth. The fate of a country, the existence of a country, the existence of a nation, the dignity of a nation, the prestige of a nation, economic independence, freedom and sovereignty. میں پاکستان سابر کسی فادر فگر کو اور انہوں نے وہ چینج پریکٹیکلی اور عملاً جو ہے وہ برپا کر کے دکھائی۔ تو اگر آج آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، اور ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو، تو سب یہ گھروں میں ہی یہ شعر کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں بھی جہاں مشکلات آئیں گی، جہاں چیلنجز آئیں گے، جہاں رکاوٹیں آئیں گی، جہاں امیدیں دم توڑ جائیں گی، جہاں مایوسیاں گھیر لیں گی، جہاں مصلحت کشی، مفاد پرستی اجتماعی مفاد پر حاوی ہونے لگے گی، وہاں پر بھی آپ کے اندر اتنی ضرورت ہونی چاہیے اور ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ شعر ان مشکلات اور ان چیلنجز کے سامنے بھی کہہ سکیں گے کہ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کرو، ورنہ ماں باپ کہتے ہیں شادی کرو۔ تو ہمیں
وہاں ریکنسائل کرنا ہے، وہاں مصلحت اختیار کرنی ہے جہاں کوئی اجتماعی بہتری ہے، لیکن جہاں اصولوں پر سودا ہو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ مفاہمت کے نام پر جو ہے وہ کوئی مصلحت اختیار نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو شاید اس اصول کو بڑا تو پھر آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کے بعد جو آپ کی اگلی ذمہ داری ہے وہ آپ کے گھر کی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کی جو اگلی ذمہ داری ہے وہ آپ کے محلے کی ہے، پھر محلے کے ساتھ آپ کے شہر کی ذمہ داری ہے، دین پھر پورے ملک کی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ اصل میں جو سب سے بڑا فیکٹر آف ریٹائر نہ ہوا تو بھی ہم اس فیکٹر کا کرتے رہنے کا مطلب ہم نے جو یہ طے کیا ہے، اور آپ چونکہ ہماری امیدوں کا مرکز ہے، تو words I have to say for you، اور الطاف بھائی خاص طور پر اپنے بچوں اپنے نوجوانوں کو جس نظر سے دیکھتے ہیں، جتنی امیدوں سے ان کو جو ہے وہ اپنے مستقبل کا ان کو ضامن سمجھتے ہیں، تو میں وہ شعر الطاف بھائی کا آپ کی نظر کر دوں کہ خدا کی قسم بہت کم دیکھتے ہیں، خدا کی قسم بہت کم دیکھتے ہیں، تمہیں جن نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ الطاف بھائی کی طرف سے تھا۔ میں آخر میں سب یہ کہنا چاہوں گا، مجھے کیونکہ آپ کی مثال دیتے کہ no prophet is going to come from these skies. The leadership has to come from amongst us. ہمارے درمیان میں سے ہی قیادت ہمیں نکالنی ہے۔ ایک قیادت چلے گا ہمارے پاس ہے، وہ پالیسی دیتی ہے، وہ ہمیں ویژن دیتی ہے، وہ ہمیں نظریہ دیتی ہے، لیکن ہمیں محلوں مجھے یہ ذرا سا نوجوانوں کی آبادی 50% سے زیادہ ہے، ایک نوکیا سیل فون دے دوں میں ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ڈیمانسٹریشن کر دوں، پھر آپ سے اجازت دوں۔ سیل فون استعمال کرتے ہیں جس میں سے 4 ساڑھے 4 کروڑ